آج مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، سوسائٹی میں جی رہے ہیں، واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، پریشان حالوں کے معاملات آتے ہیں، تقریباً یہی ساری باتیں آتی ہیں کہ کسی نے کاروبار میں رکاوٹ، کسی کے گھر پہ سفلی علم، اور اللہ معاف فرمائے اگر میری بہنیں گھر میں سنتی ہوں تو میں بتاؤں کہ بہت ساری پریشانیوں کی جڑ یہ عورتیں ہیں جو مختلف باباؤں کے پاس، مختلف اس قسم کے ہر کام کرنے والوں کے پاس جاتی ہیں اور جا کر کے اپنی ساری حسد کی آگ اور ساری جلن نکال کر کے خود کی بھی دنیا برباد کرتی ہیں اور آخرت، اور دوسرے کی بھی دنیا اور آخرت برباد کرتی ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ بچنے کے لیے اللہ نہ کرے اگر کوئی اس شرارت کا شکار ہو چکا ہے تو اسے چاہیے کہ میں چند عمل بتا دیتا ہوں، اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لے، اس کو اختیار کرے، اس کے عوض کے اندر اللہ عز و جل جادو کے اثرات سے بھی نجات عطا فرمائے گا اور پروٹیکشن کے طور پر اللہ اس کے ذریعے حفاظت بھی فرمائے گا۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ قبلہ رو، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے روزانہ رات کو بیٹھیں یا کھڑے ہوں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں اور قبلے کی طرف ایسے پھونکیں، پھر چہرہ قبلے ہی کی طرف رکھیں، دوسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور ایسا پیٹھ کی طرف پھونکیں، پھر چہرہ قبلے ہی کی طرف ہو، آیت الکرسی پڑھیں، دائیں جانب پھونکیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں، بائیں جانب پھونکیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں، اوپر کی جانب پھونکیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں اور نیچے کی جانب پھونکیں۔ یہ 6 ڈائریکشن ہیں، فرنٹ، بیک، رائٹ، لیفٹ، اپ اینڈ ڈاؤن۔ یہ 6 جگہ پر اب آیت الکرسی پڑھ کر کے روزانہ رات کو اس کا حصار کر لیں۔ اللہ نہ کرے کوئی شرارت کر رہا ہو تو وہ شرارت پلٹ کر اسی کی طرف جائے گی اور آیت الکرسی کی برکت سے اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ تو میں یہ اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم یہاں بھی آتے ہیں، اجمیر بھی جاتے ہیں، بہرائچ شریف بھی جاتے ہیں، مدینہ شریف بھی جاتے ہیں، بغداد شریف بھی جاتے ہیں، کربلا شریف بھی جاتے ہیں، نجف اشرف بھی جاتے ہیں، سب جگہ جاتے ہیں صرف دنیا کے لیے کہ وہاں پہنچیں تو دنیا کی ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، وہاں پہنچ کر کے بچی کی شادی کے حوالے سے دعا کر دیں، وہاں پہنچ کر کاروبار تیزی سے چلنے لگے اس کی دعا کر لیں، وہاں پہنچ کر قرض اتر جائے اس کی دعا کر لیں۔ شاید ہی کوئی ان بارگاہوں میں اس لیے جاتا ہو کہ وہاں پہنچ کر ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی دعا کر لیں۔ ہماری سوچ اتنی بودی ہو چکی ہے، دنیا 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 دنیا، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں بھی دنیا، قبرستان میں جانے کے بعد بھی دنیا، مدینے جانے کے بعد بھی دنیا، اور کعبہ شریف کے سامنے جانے کے بعد بھی دنیا دنیا دنیا، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ کیا 6 فروری کو ہم نے نہیں دیکھا کہ دنیا کا انجام کیا ہے؟ ترکیہ کے زلزلے نے اور سیریا کے زلزلے نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ بناؤ تم کو جتنے منصوبے بنانے ہیں، لیکن ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ کیا کسی کو خبر تھی کہ رات سونے والے زندگی بھر کے لیے سو جائیں گے؟ کیا کسی کو خبر تھی کہ جن بنگلوں کو تعمیر کیا گیا ہے اس کے اندر رہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا؟ نہیں، کسی کو خبر نہیں۔ جس طرح سے آج ترکیہ کا ایک علاقہ زلزلے سے متاثر ہوا، سیریا کا علاقہ زلزلے سے متاثر ہوا، ایک دن پوری دنیا کا حال یہی ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، ساری زمینیں ہلا دی جائیں گی اور ساری دنیا ویران ہو جائے گی۔ ایک مکان تو کیا، ایک درخت بھی زمین پر نہیں ہوگا، سناٹا، سب فنش۔ ہم نے کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ مجھ سے بلکہ میرے پاس کچھ لوگوں نے واٹس ایپ بھیجا کہ پیشن گوئی ہے کہ 48 سے 72 گھنٹے میں ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور 9 دوسرے ملکوں میں اسی طریقے کا زلزلہ آئے گا۔ حضرت اس کے بارے میں دعا کیجیے۔ پریشان ہیں لوگ، تصور سے پریشان ہیں، کچھ تو پڑھ کر پریشان ہیں، لیکن کچھ لوگ تو اتنے بے حس ہیں کہ ترکیہ کے زلزلے کے مناظر ٹی وی پر دیکھنے کے بعد بھی نہ پکچر چھٹ رہی ہے، نہ گانے چھٹ رہے ہیں، نہ توبہ استغفار کی طرف مائل ہو رہے ہیں، نہ اللہ کے خوف سے لرز رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہی عیاشی، وہی برائیاں، وہی بدکرداریاں، وہی گناہوں کے دلدل میں ڈوب جانا۔ کتنوں نے توبہ کی، کتنوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، کتنے بار گاہ سمدیت میں جھکے۔ اگر آپ پوری دنیا کا پرسنٹیج نکالیں گے تو الا ماشاء اللہ شاید ہی کسی کی طبیعت مائل ہوئی ہو۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے جس کا دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جائے، اس کو پھر کوئی حادثات بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے۔ میں آج سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ہی بات عرض کروں گا، لیکن اس بات کو عرض کرنے سے پہلے قرآن کی روشنی میں سمجھانا چاہوں گا کہ اس ایک بات پر خواجہ کا جو عمل تھا وہ قرآن کی روشنی میں کتنا اسٹرانگ تھا۔ سورہ توبہ کی میں نے ایک آیت تلاوت کی جس میں رب قدیر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، قل،
تم کہہ دو. یہاں یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا، جب قرآن مقدس میں قل کہا جائے تو اب یہ حضور ہی کہہ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ حکم حضور کو دیا جا رہا ہے، قل تم کہو. اب ہر کوئی یہ بات نہیں کہے، اسی لیے جب قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم تو یہ حضور کہہ سکتے ہیں، آدمی نہیں کہہ سکتا. یہ کہنے کا حق حضور ہی کو ہے، اس لیے کہ رب نے حضور سے فرمایا قل. آپ نے کب سے کہنا شروع کر دیا کہ حضور ہماری طرح ہیں؟ تو رب نے فرمایا قل تم کہہ دو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم کو نہیں پہنچے گی کوئی مصیبت، یا ہم کو پہنچتی ہے وہی مصیبت جو اللہ نے لکھ دی ہے. وہی مصیبت ہم کو پہنچے گی جسے اللہ نے لکھ دی. اگر اللہ نے مصیبت نہیں لکھی تو نہیں آئے گی، اور اللہ نے مصیبت لکھ دی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ تقدیر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اسے ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا چاہیے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مصیبتیں آنے سے پہلے لکھی جا چکی ہیں، اور جب لکھی جا چکی ہیں تو وہ آئیں گی، اور اگر نہیں لکھی تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی. اب اس کو میں ترکیہ کے معاملات کو سامنے رکھ کر سمجھاؤں. یوٹیوب پر آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے، ننھے ننھے بچے ملبے کے نیچے سے 3 دن کے بعد زندہ نکل رہے ہیں. پانی کے بغیر بچہ جی نہیں سکتا، کھانے کے بغیر بچہ جی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے زندگی لکھی تھی تو کوئی مار نہ سکا، کوئی نہیں مار سکتا. قدرت نے اس کی زندگی لکھی تھی، وہ جیے گا، اور اگر وہ مارنا چاہے تو کوئی زلزلے کی ضرورت نہیں، ٹھوکر لگی اور آدمی گرا اور چلا گیا. یہاں سے یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں. ایک اور عقیدہ تھوڑا سا پختہ کر لیں. جو لوگ ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ شراب اور جوے کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ طوائفوں کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ آوارگی اور حرام کاروبار کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اسی میں ہماری روزی لکھی ہوئی ہے، تو میں ان کو سمجھا دوں کہ آپ اللہ سے حلال مانگو نا، حلال مانگو، اور یہ عقیدہ درست کر لو. جس طریقے سے ہر مذہب کا ماننے والا انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، آ کر کے رہے گی، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا. اور موت کے حوالے سے قرآن نے کہہ دیا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور پھر موت کی جگہ نہیں بتائی گئی، کہاں مرو گے کوئی نہیں جانتا. مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ زمین پر تم مرو گے تمہیں نہیں معلوم. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک شخص موجود تھا، آپ بھی تشریف فرما تھے. حضرت اسرائیل علیہ السلام لباس بشری میں تشریف لائے، اس کو گھر رہے تھے. اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور یہ مجھے گھر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا تم کیوں گھر رہے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا سلیمان علیہ السلام اس کی روح تو مجھے چین میں قبض کرنی تھی، یہ ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس شخص نے معذرت کی، حضور یہ مجھے گھر رہا ہے، مجھے کہیں بھیج دو. ہوا میں اڑا کر چین بھیج دیا، وہاں اسرائیل علیہ السلام پہنچ کر روح قبض کر لی. موت ایسی سچائی ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا. موت ایسی سچائی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس سچائی سے انکار نہیں کر سکتا. آئیے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں. میرے ایک دوست تھے، ان کے غیر مسلم پارٹنر تھے. اس دوست کی پوزیشن کینسر کی وجہ سے بڑی سخت تھی، جہاں بلد تھے، جہاں کنی کا عالم تھا. اور وہ غیر مسلم کاروباری لوگ ان کو دیکھنے کے لیے گئے تھے. میں بھی پہنچا، اور دیکھ کر کے جب میں لوٹا تو اس دوست کے بھائی نے مجھ سے کہا ڈاکٹر کہہ رہا ہے 5 لاکھ روپے کا ایک انجیکشن دو گے تو کچھ تھوڑی سی طبیعت اسٹیبل ہو سکتی ہے. حضرت آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا بھائی سکرات جیسی پوزیشن مجھے لگ رہی ہے، آگے آپ کی مرضی کی بات ہے. لیکن وہ غیر مسلم حضرات کھڑے تھے تو میں نے پھر سمجھانا شروع کیا موت کے بارے میں. غور سے سنیے گا. میں نے کہا اگر آپ یہ تصور کرتے ہو کہ اسے موت سے بچا لے جائیں گے، نہیں بچا سکتے. موت اس کے وقت پر آئے گی، اور یہی وہ وقت ہے جہاں طاقتور بھی خدا کے سامنے جھکنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. کس طریقے سے؟ اس کو قرآن نے مینشن کیا. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. قرآن کہہ رہا ہے جب روح حلق میں اٹکتی ہے تو تم قریب رہ کر اس بندے کو تک رہے ہوتے ہو. دیکھیے نا، کوئی ارب پتی ہے اور وہ ارب پتی اس کا بیٹا اگر بیمار ہے تو کہے گا میں ساری دولت خرچ کر کے میرے اپنے بچے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹرز کو کھڑا کرے گا، ڈاکٹر صاحب آپ یہیں رہیں، جتنی فیس ہو آپ لے لیجئے گا، آپ جائیں تو کسی اور ڈاکٹر کو کھڑا رکھیں، لیکن میرا بیٹا مرنا نہیں چاہیے، آپ ٹریٹمنٹ برابر کریں. ڈاکٹر کھڑا ہے، باپ بھی کھڑا ہے، ماں بھی کھڑی ہے، مریض لیٹا ہوا ہے. سب کیوں کھڑے ہیں؟ روح نہ نکلے. سب قریب کیوں ہیں؟ تاکہ اس وقت کی اس کی گفتگو بھی سمجھیں اور اس کے لیے کچھ انتظام بھی کر سکے. لیکن مولا فرماتا ہے اللہ اکبر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. اے بندو تم سمجھ رہے ہو تم اس کے قریب ہو، لیکن ہم تو تم سب سے زیادہ اس کے قریب ہیں. یہ اللہ فرما رہا ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ تم اس کے قریب ہو، اللہ فرماتا ہے تم سے زیادہ تو ہم اس کے قریب ہیں. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہم کو دیکھ نہیں سکتے. اور پھر آگے قرآن کہتا ہے لگاؤ تمہارا سورس جتنا لگانا ہے، ڈاکٹر بلاؤ، قریب کھڑے رہو،
खुद को ताकतवर समझ रहे हो, कुव्वत वाला समझ रहे हो, आओ इस वक्त मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं। ये मेरे मौला का चैलेंज है। क्या चैलेंज? फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम ताकतवर हो तो हम रूह निकाल रहे हैं, तुम लौटा करके बता दो। अगर सच्चे हो तो लौटा कर दो। कोई बचा सकता है? जवाब दीजिए, कोई नहीं बचा सकता। मौत उसके वक्त पर आकर के ही रहती है। तो तवज्जो चाहूंगा, यकीन रखो जिस वक्त तुम्हारी मौत लिखी है वो उस वक्त आकर के ही रहेगी। ऐसे ही आज के इस जलसे के अंदर सब ये बात जहन के अंदर रखो, तुम्हारी तकदीर में अल्लाह ने जितना रिस्क लिखा है वो तुमको मिल करके ही रहेगा। तुम्हारी रोजी तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अल्लाह ने जितनी तुम्हारी तकदीर में रोजी लिखी है वो तुम्हें मिल करके रहेगी। इसलिए खुदा के लिए हराम कमाई की तरफ कभी तवज्जो मत देना, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को हलाल पसंद है और तुम्हारे हिस्से की हलाल रोजी तुम्हें मिल करके रहेगी। तो कुरान कहता है कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मगर वही तुम्हें पहुंचेगा, वही हमको पहुंचेगा जो कुछ अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया। दुनिया तुम्हें मुसीबत देना चाहे और अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं होगा, और दुनिया तुम्हें राहत देना चाहे और अल्लाह ने किस्मत में मुसीबत लिखी है तो कोई टाल नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। यही वजह है कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों ने अल्लाह के फैसले पर अपने आप को सरेंडर कर दिया। मेरी बहनें मौजूद हैं, एक बड़ी प्यारी बात इनको समझा दूं। एक बुढ़िया ज़ईफ़ा खातून जा रही थी, पैर का नाखून निकल गया। मैं अक्सर ये वाकया बयान करता हूं जब मौजू की मुनासिबत से आ जाता है। पैर का नाखून निकल गया, वो मुस्कुरा रही है। नाखून के निकलने पर दर्द होता है, नाखून के निकलने पर तकलीफ होती है, लेकिन वो बुढ़िया मुस्कुरा रही थी। लोगों ने कहा माई तुझे दर्द नहीं होता? तो जवाब में कहती है नहीं मुझे कुछ भी नहीं। कहा माई मुस्कुरा क्यों रही हो? तो अब उसका जवाब सुनिए। वो कहती है अच्छा ये बताओ क्या मैं चाहती थी मेरा नाखून निकले? लोगों ने कहा नहीं। कहा फिर किसके चाहे से नाखून निकला? कहा रब के चाहे से। तो बोले मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं कि मौला तू जिसमें राजी उसमें मैं भी राजी। अगर लिखी हुई मुसीबत है कोई टाल नहीं सकता। तुर्किया की मुसीबत लिखी थी, सीरिया की मुसीबत लिखी थी, उनकी मौत उस वक्त की लिखी हुई थी, आकर के रही, कोई बचा नहीं सका। अब जब मुसीबत, परेशानियां, तकालीफ तकदीर में लिखी हुई हैं और हम तकदीर पढ़ने की ताकत भी नहीं रखते कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा, कल मुसीबत आएगी कि राहत हमें नहीं मालूम, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें फरमाया गया कि अपने रब से अच्छी उम्मीद रखो, और जैसी तुम उम्मीद रखोगे मौला उसी तरह से तुम्हारे साथ पेश भी आएगा। इसलिए कि जो तकदीर लिखने वाला है, कलम तो खुश्क हो गया लेकिन सब कुछ उसके दस्ते कुदरत में, उससे कोई पूछने की ताकत और हिम्मत नहीं रखता। वो जो चाहे करे, इन्ना रब्बका फ़अआलुल लिमा युरीद। कोई पूछने वाला नहीं है, वो खालिक है, वो मालिक है, जो चाहे वो सो करे। अब जब यहां तक बात समझ में आ गई कि मुसीबतें वही हमको पहुंचेंगी जो अल्लाह ने हमारे हिस्से में लिख दी हैं, और हम नहीं जानते कि हमारे हिस्से में अल्लाह ने मुसीबत लिखी है या राहत लिखी है, तो अपने रब से अच्छी उम्मीद रखें कि मौला तू रहमान और रहीम है, हमें तुझसे उम्मीद है कि तू करम की नजर फरमाएगा। आगे फरमाया हुआ मौलाना। अब देखिए ना कुरान का उसलूब देखिए, इल्ला मा कतबल्लाह फरमाया और फरमाया हुआ मौलाना। जिसने हमारी तकदीर लिखी है वही तो हमारा मौला है, वही तो हमारा मालिक है, वही तो हमारा पालनहारे हकीकी है। और खुदा की कसम उससे बड़ा कोई मेहरबानी करने वाला है ही नहीं, वो सबसे बड़ा मेहरबान है। और उसकी अता से उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। इंसानों में हुजूर से ज्यादा कोई गमखार नहीं है और माबूद बरहक से बढ़ करके कोई रहमान और रहीम नहीं। अब यहां तक जब बात आ गई, अब क्या करना चाहिए? वही हमारा मौला है। हम कहते भी हैं हमें पैदा तूने किया, जिंदगी तूने अता फरमाई, मौत तेरे दस्ते कुदरत में, रिस्क तेरे दस्ते कुदरत में, इज्जत तेरे दस्ते कुदरत में, दिल्लत तेरे दस्ते कुदरत में, तू ही हमारा मौला है। हमने जब ये कह दिया तो अब कुरान कहता है वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। अब मोमिनीन को चाहिए कि जिसको तुम मौला कह रहे हो उसी पर तुम भरोसा करो। तुम्हारा भरोसा तुम्हारे रब पर होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा तुम्हारे पालनहारे हकीकी पर होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा खालिक़े कायनात पर होना चाहिए। अपने रब पर तवक्कुल करो, कामिल भरोसा करो। और कुरान ने कह दिया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी है, अल्लाह उसके लिए काफी। और ये भरोसे का मामला अल्लाह ने हुजूर से भी फरमाया। औलियाए किराम की पूरी जिंदगी अल्लाह पर तवक्कुल करने में गुजरी है, मखलूक पर कभी भरोसा नहीं किया उन्होंने, मखलूक पर। इसी पर मौला अली की एक बात मुझे याद आती है। आजकल तो बहुत सारी मौला अली से मंसूब गलत बातें भी की जाती हैं, लेकिन मौला अली को पढ़ना है। एक किताब तहरीक की तरफ से शाये होने वाली है इंशाअल्लाह, मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला अन्हु के तकरीबन 100 से जायद अकवाल जो ऑथेंटिक हैं वो अकवाल आएंगे। मौला अली का कौल इतना प्यारा, याद रखो। इरशाद फरमाते हैं तवक्कुल के बारे में, अल्लाह पर भरोसे के बारे में, फरमाते हैं जो तुम्हारे पास है, तवज्जो चाहूंगा, जो तुम्हारे पास है
اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے جو رب کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ تمہارے پاس تو کل ختم ہو جائے گا اور مولا کے پاس تو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اللہ فرماتا ہے میرے پاس صرف ایک چیز کا خزانہ، ساری چیزوں کا خزانہ میرے پاس ہی ہے۔ آج انسان پر آدمی بھروسہ کر لیتا ہے، قدرت پر نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے ایک چھوٹی سی چڑیا کو دیکھا؟ وہ درخت کے ڈال پہ، پتلی سی ڈال لیکن سو جاتی ہے آرام سے، آنکھ لگ جاتی ہے اس کی، نہ دائیں جانب کوئی دیوار نہ بائیں جانب کوئی دیوار، کوئی سنبھالنے والا نہیں، درخت کی ڈال پر ہے اور سو جاتی ہے۔ اے چڑیا تجھے گرنے کا ڈر نہیں لگتا؟ تو جواب دے گی چڑیا میرا مولا بہت بڑا ہے، وہ اس پر میرا توکل ہے۔ اسی لیے حضور نے مثال بھی جب پیش فرمائی تو فرمایا جس طریقے سے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ایسے بندہ خدا پر بھروسہ کر لے تو جس طرح اللہ پرندے کو رزق عطا کرتا ہے ایسے بندوں کو رزق عطا فرمائے۔ اب یہاں ظاہر سی بات ہے میں جس علاقے میں آیا ہوں ایسا نہیں کہ سارے ان پڑھ لوگ ہیں، ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے لوگ ہوں گے۔ ایک نکتہ عرض کر دیتا ہوں، تاریخی جملہ زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا۔ ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے ہم اپنے بچے کو قیمتی موبائل دلاتے ہیں، قیمتی گاڑیاں دلاتے ہیں، قیمتی کھلونے دلاتے ہیں، قیمتی کپڑے پہناتے ہیں اور سوچتے ہیں یہی ہمارے بچوں کی ضرورت ہے۔ چڑیا سے آپ سیکھو۔ کس سے؟ بولیے۔ چڑیا اپنے بچے کے لیے گھونسلہ نہیں بناتی، اڑنا سکھاتی ہے۔ تم جینا سکھاؤ اپنے بچوں کو، جینے کا طریقہ سکھاؤ، کیسے جینا چاہیے، انہیں اخلاق سکھاؤ۔ پوچھا کسی پوچھنے والے نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ اچھے اخلاق ہیں، یہ سب سے بڑا تحفہ۔ اور یہ ہم سکھاتے نہیں اس لیے کہ خود ہی اخلاق سے گرے ہوئے ہیں، خود ہی اخلاق سے گرے ہوئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا توکل۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی خطائے اجتہادی ہوئی اور اس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب قدیر نے فرمایا غلام ہیں آپ کے، فاعف عنہم، میرے محبوب ان کو معاف کر دو، معاف کر دو۔ اور پھر فرمایا واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرو۔ اب صحابہ ہوشیار تھے، مزاج شناس تھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب سرکار نے معاف کر دیا تو چونکہ غلطی بڑی تھی تو دل میں تھوڑی سی کسک تھی کہ کہیں دل میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کی وجہ سے اللہ کہیں جو ہے ہمیں کسی مصیبت میں گرفتار نہ فرما دے، تو رب نے خود ہی فرما دیا واستغفر لہم، ان کے لیے حضور تم مغفرت کی دعا کر دو، میرے محبوب مغفرت کی دعا کر دو۔ اس کے بعد ان کے کانفیڈنس کے لیے اللہ نے حضور سے فرمایا وشاورہم فی الامر، اور کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ بھی لے لو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جنگ کے سلسلے میں مشورہ لیا جائے تو دل صاف ہو چکا، اور سرکار کا دل تو صاف ہی تھا، کیا کہنے، میرے امام کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ سرکار کا دل تو پاک تھا، کبھی میلا تھا ہی نہیں، اگر حضور چاہے تو ہمارا دل بھی پاک ہو جائے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ شیخ شاکر علی نوری صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت۔ اب فرمایا گیا وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ بھی کرو۔ اور آگے توجہ چاہوں گا، فاذا عزمت، مشورہ بھی ہو گیا، معاف بھی کر دیا، مغفرت کی دعا بھی کر دی، لیکن میرے محبوب جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو نا، فاذا عزمت، تو جن سے مشورہ لیا ہے ان پر بھروسہ نہ کرنا، فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یہاں سے یہ مزاج دیا جا رہا ہے بھروسہ ہو تو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، یہ حضور سے رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا۔ یہاں سے توکل کا مرتبہ سمجھ میں آئے گا، توکل کی کیفیت سمجھ میں آئے گی۔ اور یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، اللہ پر اگر کوئی توکل کر لے تو مولا اس کے توکل کی لاج رکھ لے۔ اور قرآن میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر توکل کے بارے میں حکم آیا ہے۔ اب آئیے میں تھوڑا سا سمجھاؤں۔